Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو. اور جب میں اس کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں پھینک دیتا ہوں، میں نے معاف کیا یا مارا؟ میں تو تھپڑ مار لیا. یا کچھ کہتے ہیں ایک مٹھ کافی ہوتی ہے. اچھا کچھ تو مٹھ لیتے ہیں یہاں سے کہ یہ مٹھ ہے اس کے نیچے کاٹ لو، تو کچھ تھوڑے سے آزاد خیال ہو وہ مٹھ یہاں سے لیتے ہیں. اب جو بچی ہو صاف کر لو. بھائی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَعْفُ اللِّحَا وَفِّرُوا اللُّحَا، اپنی داڑھیوں کو وفروا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وفروا ای کثروا، زیادہ کرو، لٹکاؤ. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں جی مولوی صاحب جی داڑھی رکھ لیں گے تو ساڈا بیاہ نہیں ہونا. آخری دلیل بس، اس کے بعد اور کسی کے پاس کوئی. اگر داڑھی رکھ لیں گے تو شادی، یہ بات ہے یا نہیں سنی یا نہیں سنی؟ ماں کہتی ہے بیٹے تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، تیرے ماموں کو بڑی مشکل سے میں نے منایا تھا رشتہ دینے کے لیے اور وہ مان گئے تھے، منگنی ہو گئی تھی. اگر وہ داڑھی والا منہ دیکھیں گے نا کہیں گے مولوی نو نہیں دینی، جا منڈا کے آ. وہ کہتا ماں قربان جاوا ہونے صاف کرتا. ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ بات اتنی غلط ہے کہ داڑھی والوں کی شادیاں نہیں ہوتی. جس مولوی کو دیکھو دو دو ہوتی ہیں. میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں، دو ہے تیسری کی تلاش ہے. اور دیکھ لو میری داڑھی. یہ بات ہی غلط ہے، مولوی کی شادی نہیں ہوتی. ابے جتنی مولوی کی ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی. آپ مجھے چیلنج ہے داڑھی مون کی دو بیویاں دکھا دو، میں مان لوں گا. داڑھی کو سیٹ کروانا چاہیے یا نہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا اس کو بڑھاؤ، اس کو معاف کرو، اس کو لٹکاؤ، اس کو چھوڑ دو. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مختلف الفاظ ہیں، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سیٹ کرو، اس کے یہاں سے کٹنگ کرو، نیچے سے خط بناؤ، ادھر سے لفافہ بناؤ. ایسا حکم کسی حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا سنا. اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی بھائی کے پاس ہو تو وہ ہمیں بھی بتا دے کہ دیکھو گال یہاں سے بالکل بہترین، جڑے وال رہ جائیں تو موچنے اور پٹ پٹ کے نا شیشہ پہ ہون سواد ہے. ایسی کوئی روایت کوئی ہے تو ہمیں بتا دو. ہمارے پاس روایت ہے وفروا اللحا، پڑھاؤ، معاف کرو، لٹکاؤ، چھوڑ دو. یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. وہ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے، داڑھیاں شیو کرتے تھے، تو مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ. یہ روایات تو معلوم ہیں، لیکن مور پنکھ بنانے کی کوئی روایت، ٹھیک ہے، یہاں سے کاٹنے کی، وہ راضی رہے رحمان ناراض نہ ہو شیطان والا ماجرا ہے. اتنی داڑھی رکھ لو کہ دونوں پارٹیوں میں چل سکیں، اتنی داڑھی رکھو کہ دونوں گھروں کو راضی رکھ سکیں. کئی مولویوں میں جانا پڑ جائے جی مولوی صاحب نے جی داڑھی رکھی جی مولوی صاحب نے، اور اگر ادھر جانا پڑے جی فیشن فوشن نہیں ہے، مولوی کوئی نہیں، دگڑ مالی ہے. ایسا ہمارا ذاتی واقعہ ہے. ایک شخص کو میں خود شخصی طور پہ جانتا ہوں ابھی بھی. اس بیچارے کی شادی نہیں ہو رہی، شادی لٹکی ہوئی. تو اس کا بھائی اسے لے کر آیا، بہاولپور کا رہنے والا، کہنے لگا میرے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی. اور اس نے وہ خسخسی داڑھی وہ رکھی ہوئی، تھوڑے سے بال جیسے شیو بڑی ہوئی ہو. تو میرے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے بھائی تو کسی ایک پارٹی میں شامل ہو جا، تیری فوراً شادی ہو جائے گی. تو کسی پارٹی میں بھی نہیں ہے. ہم سب کیا مطلب؟ کہا جو فیشنیبل لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، جب وہ تجھے دیکھنے آتے ہیں کہتے ہیں بندہ مولوی ہے، ہمیں کڑی خرابی کرنے نہیں دے گی، وہ تجھے رشتہ نہیں دیتے. اور جو مولوی ٹائپ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بندہ ٹھیک نہیں، داڑھی شیو کرتا ہے، موٹی مشین پھیرتا ہے، انہوں نہیں دینی چاہیے. تو کسی ایک پارٹی میں چلا جا، تیری شادی ہو جائے گی. اور اس نے کچھ دنوں بعد داڑھی رکھ لی اور الحمدللہ 15-20 دن مہینہ گزرا، اس کی شادی ہو گئی. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی گزارا کرتے ہیں وہ اصل میں دونوں طرف پاؤں رکھنے کے چکر میں، اگر سینمے میں جانا پڑ جائے تو کوئی یہ نہ کہ مولوی فلم ویکھن دیا وہ تھوڑے ہی ورگا یار بس ایویں ہی. اللہ ہدایت عطا فرمائے. اگر نبی کا پیار دل میں ہے تو اس پیار کو باہر لائیے، پیارے نبی جیسا چہرہ بنائیے. داڑھی کا باقاعدہ حکم ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کی وجہ سے؟ نہیں جی، باقاعدہ حکم قرآن میں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے. شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے.
اب مرد کو اللہ نے داڑھی دی، عورت کو دی ہے نہیں. تو مرد جب اپنی تخلیق بدلتا ہے تو شیطان کے راستے پہ. مسئلہ 33 ہے میرا داڑھی کے اوپر، آپ دیکھ لیں. داڑھی فرض ہے، داڑھی کو سنت کہنا چھوڑ دیں. یہ بہت بڑا دھوکہ دیا ہے لوگوں نے. یہ تو اسی طریقے سے میں کہوں کہ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے، سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن سر فجر کی نماز فرض ہے. فجر کے 2 فرض تو فرضیت ہے. آپ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے، اس لیے سنت بھی ہے. رمضان کا روزہ رکھنا سنت ہے، سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں میں کہوں گا رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. سنت اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے کیا. داڑھی مرد کے لیے رکھنا فرض ہے. شیطان کی مخالفت ہو جائے گی جب آپ شیو کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہو؟ کیا حجام ان کو یہ نہ کہ جی میں خالی مچھا رکھنا تا بھی تو عورتاں دی نا خالی مچھے رکھنے تے صرف مچھا نہیں صحیح تیری جڑی ہے نا معاملہ ہوئے گا تھلے تے پھر کام ہوتے ہی ہے. پکی میں تو نال نال نسبے حال کراں گا. اچھا علی بھائی اسی سے مونچھوں سے ایک سوال آ گیا ضمن کہ وہ مشکات المصابیح کے اچھا ادھر مجھے حدیث یاد ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں اور مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. یہ مرد مشابہت کر رہے ہیں عورتوں کی، گلے میں ادھر کانوں میں بالیاں بھی ٹانگ کے اور بڑے عجیب و غریب بریسلیٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ پہن پور کے. ٹھیک. مشکات المصابیح کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں ہے کہ جس نے مونچھیں نہ کتروائیں وہ ہمیں سے نہیں ہے. یہ صحیح روایت پس نہ کی. ہاں ٹھیک ہے. تو دوسرے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر تاؤ دیا کرتے تھے مونچھوں کو. نہیں وہ یہ ہے کہ وہ مونچھیں کون سی کتروانی ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے مغیرہ ابن شعبہ کی، یہاں پہ نبی علیہ السلام نے مسواک رکھ کے نا ایسے سامنے سے مونچھیں کاٹ دی. یعنی یہ جو اوپر والی لائن ہے نا ہونٹوں کی یہ ننگی ہونی چاہیے. سائیڈ سے تاؤ دیں، موٹی مونچھیں رکھیں، حضرت عمر نے رکھی ہیں، تاؤ بھی دیا ہے. مونچھوں کا کوئی اسلام مخالف نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ مونچھیں پست ہوں جس طرح میری ہیں. نبی علیہ السلام پست رکھتے تھے. اگر کوئی رکھنا چاہتا رکھے، لیکن کھانا کھاتے پانی پیتے بیچ میں نہ یہ اوپر والی لائن نظر آنی چاہیے. سائیڈ سے جتنی مرضی رکھے. ٹھیک ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جائیں گے. کوئی یہ کہتا ہے اجی کہ داڑھی میں اسلام رکھا ہے، اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے. یہ شیطانی جملے ہیں. اس طرح تو آپ ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلتے رہے، اسلام بچے گا ہی نہیں. داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے. کوئی کہے گا جناب روزے میں اسلام ہے یا اسلام میں روزہ ہے، حج میں اسلام ہے یا اسلام میں حج ہے. کون سا عمل باقی رہے گا؟ نہیں، اسلام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننا، آپ کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا. یہ اسلام ہے. اسلام ہے انسان انتظار میں رہے میرا آقا کیا حکم دیتے ہیں، اور جو میرے نبی کا حکم آئے اپنی گردن کو جھکا لے. یہ اسلام ہے.